بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی نشست کے اندر جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے ہمیں کن امور کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اس عنوان سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ قربانی ایک بہت ہی عظیم و شان عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اب ہم اس قربانی کے جانور کو خریدنے جا رہے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے کس بات کا اہتمام کرنا ہے، تو وہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے صلاۃ الحاجات پڑھنے کا اہتمام کریں۔ فرمائے کہ جو شخص گھر سے نکلنے سے پہلے صلاۃ الحاجات پڑھ لیتا ہے تو گھر سے نکلنے کے بعد جو بھی اس کو کوئی تکلیف آتی ہے یا کوئی پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کو بچا لیتا ہے۔ تو لہٰذا کوئی بھی اہم کام ہم انجام دینے جا رہے ہوں اور گھر سے نکلنے کا ارادہ ہو تو پہلے ہم گھر کے اندر 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات پڑھ لیں، تو گھر سے نکلنے کے بعد کے جو شر ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ ہم جو ہے صلاۃ الحاجات کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیں کہ اے اللہ یہ قربانی تیرے لیے میں کر رہا ہوں، تو لہذا اس قربانی کے عمل میں تو میرے لیے آسانی پیدا فرما اور مجھے دھوکے سے بچا اور عافیت والا جو ہے معاملہ جو ہے وہ میرے ساتھ پیش فرما۔ دوسرا عمل جو ہے وہ مشورے کا ہے کہ جو حضرات اس جانور کے متعلق اچھی طرح معلومات رکھتے ہوں اور تجربہ رکھتے ہوں تو ہم ان سے جو ہے مشورہ کر لیں، کیونکہ مشورے میں خیر ہوتی ہے اور مشورے سے جو کام کیا جاتا ہے اس میں ندامت نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا اس وجہ سے تجربے کار لوگوں سے جو اس لائن کے اندر تجربہ رکھتے ہیں ہم ان سے ضرور مشورہ کر لیں، اس لیے کہ ناتجربے کاری کی بنا پر بہت سارے نقصانات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہم کو جس چیز کا اہتمام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ نماز کا خیال کرنا ہے کہ ہم نے ایک قربانی کے عمل کی وجہ سے اللہ کا سب سے بڑا حکم جو نماز ہے وہ ہم سے نہ چھوٹے۔ اگر ہم منڈی جا رہے ہیں اس قربانی کے جانور کو خریدنے تو وہاں پر بھی ہم نماز کا اہتمام کریں، وہاں پر جگہ جگہ نماز کی جگہ ہوتی ہیں، تو نماز کا وقت آ جائے تو ہم جو ہے پہلے نماز ادا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ جو ہے ہماری نمازیں قضا ہو جائیں۔ اب قربانی واجب ہے لیکن نماز فرض ہے۔ اب قربانی تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں لیکن نماز جو اس سے بھی بڑا عمل ہے اور اس قربانی کی وجہ سے اس سے بھی بڑے عمل کو ہم نے ترک کر دیا۔ تو ایک عمل قربانی کا کیا جا رہا ہے اللہ کو راضی کرنا، اور اسی جو ہے عمل کی وجہ سے اور اللہ اس سے بھی بڑھ کر جو عمل ہے اس کو ترک کر کے اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے نمازوں کا جو ہے خوب جو ہے اہتمام ہو، قربانی کے جانور خریدنے کے اندر بھی نماز نہ چھوٹے ہم سے۔ ایسے وقت جانے کا اہتمام کریں جس میں کوئی نماز کا وقت نہ آئے تاکہ جو ہے وہ نماز ہماری قضا نہ ہو۔ تیسرے نمبر پر جو ہم نے قربانی کے جانور خریدنے سے پہلے جس چیز کا اہتمام کرنا ہے وہ ہے نیت۔ نیت ایک بنیادی چیز ہے، تو لہذا اس وجہ سے اگر ہماری نیت کے اندر کوئی خرابی آ گئی تو چاہے جتنا بڑا عمل کیوں نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہو۔ تو اس قربانی کے عمل کے اندر بھی ہم نے اپنی نیت کو درست کرنا ہے کہ جو ہے میں یہ قربانی کا جانور خرید رہا ہوں تو یہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے خریدیں، اس کے اندر کوئی نیت میں خرابی نہ آ جائے، کیونکہ جو عمل بھی اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے نہ ہو چاہے وہ بڑے سے بڑا عمل کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا۔ حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن ایک منادی جو ہے ندا دے گا، آواز لگائے گا، جس نے جو عمل جس کے لیے کیا آج اس کا بدلہ اسی سے لے لے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ شرکت میں شرکا سے بہت زیادہ بے نیاز ہے۔ تو لہذا اس وجہ سے اس قربانی کے عمل کے اندر بھی ہم اپنی نیتوں کو درست کریں کہ نیت کیا ہو کہ اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے قربانی کا عمل ہو، اور اسی نیت سے ہم جانور کو خریدیں۔ ہماری نیت میں کوئی ایسا فطور نہ ہے کہ میں اس نیت سے خرید رہا ہوں کہ جو ہے اتنا بڑا جو ہے جانور خریدوں گا کہ لوگ واہ واہ کہیں گے، اور میرے گھر کے دروازے پہ رش لگا رہے گا، اور لوگ دور دور سے آگے دیکھیں گے کہ بھئی کتنا بڑا جانور لائے، یا کسی کے تقابل پر میں جانور خرید رہا ہوں کہ میرے محلے گلی میں ایک جانور آیا ہے تو لہذا میں اب اس سے بڑا لاؤں گا اور اس سے تگڑا جانور لاؤں گا، تو کسی کے تقابل پر ہم جانور خرید رہے ہیں کہ اس سے بڑا ہم لائیں گے اور اس سے تگڑا ہم لائیں گے، اس سے مہنگا ہم لائیں گے، اور جو ہے اتنا بڑا لائیں گے کہ لوگ جو ہے دور دور سے آئیں گے، واہ واہ ہوگی۔ تو لہذا یہ ساری نیتیں جو ہیں یہ قربانی کے عمل کو مردود کر دیتی ہیں۔ تو لہذا جو ہے کوئی نام و نمود مقصود نہ ہو، کوئی دکھاوا نہ ہو، کوئی اپنی بڑائی مقصود نہ ہو کہ ہم بڑے سے بڑا جانور لا رہے ہیں، اچھا لا رہے ہیں تاکہ لوگ واہ واہ کہیں، خوبصورت، اور جو ہے ہماری تعریفیں کریں، تو اس سے قربانی کا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کی رضا نہیں ہے، یہ دکھاوا ہے، شہرت ہے، نام و نمود ہے، ریاکاری ہے۔ تو لہذا اس سے ہم نے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے جذبے سے کرنا ہے۔ تو لہذا اور اس کے اندر ایک چیز اور ملحوظ ہے کہ جو پیسہ ہم قربانی کے لیے خرچ کریں تو وہ خوش دلی سے خرچ کریں، ہمارے دل کے اوپر کوئی گرانگی نہ ہو، کوئی جو ہے ہمارے دل پر کوئی بوجھ نہ ہو کہ ہم 1,00,000 روپیہ خرچ کر رہے ہیں یا 2,00,000 خرچ کر رہے ہیں تو دل کے اوپر ایک بوجھ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ اتنا پیسہ جو ہے ہم خرچ کر رہے ہیں، نہیں، چونکہ قربانی اللہ کے لیے ہو رہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فطیبوا بہا نفسا، کہ لہذا اس قربانی کے عمل کو خوش دلی سے کرو، یہ سنت ابراہیمی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ تو لہذا دل کی خوشی ہو، جان و مال، اس میں جو مال خرچ ہو رہا ہے دل کی خوشی سے اور خوب بشاشت کے ساتھ اپنے مال کو جو ہے خرچ کرنے کی اس میں دل کے اندر نیت کریں۔ اب بعض لوگ جو ہے اس نیت سے قربانی کرتے ہیں، بعض لوگوں کی نیتوں کے اندر مختلف جو ہے وہ فطور آ جاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر بعض لوگ اس نیت سے قربانی کر رہے ہیں کہ جو ہے نا کوئی ہمیں گوشت مل جائے گا، گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کر رہے ہیں تو ان کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اگر انہوں نے جو ہے قربانی کے اندر کوئی حصہ ڈالا اور اس میں انہوں نے گوشت کی نیت کر لی تو کسی ایک کی قربانی بھی صحیح نہیں ہوگی۔ 7 حصے دار ہیں، مثال کے طور پر کسی ایک شریک کے اندر گوشت کھانے کی نیت ہو تو کسی 6 کی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ ساتوں کے اندر، ساتوں شرکا کے اندر صرف اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو اور واجب قربانی کی ادا کرنے کی نیت ہو۔ اگر کسی ایک شریک کے اندر بھی نیت میں فطور آ گیا تو پھر 6 کی بھی قربانی قابل قبول نہیں ہوگی اللہ کے ہاں۔ اس وجہ سے جو ہے نہ گوشت کھانے کی نیت ہو، نہ کوئی ایسی نیت ہو کہ بھائی عید کے بعد شادی ہے اس کو نمٹانا ہے تو لہٰذا اس وجہ سے کوئی گائے لے آتے ہیں، کوئی بیل لے آتے ہیں تو عید کے بعد جو ہے وہ شادی بھی اس میں نمٹ جائے گی، تو لہٰذا یہ نیت بھی جو ہے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس قربانی کا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ نیت میں فطور آ گیا، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے قربانی نہیں ہو رہی، بلکہ قربانی اس نیت سے ہو رہی ہے کہ عید کے بعد جو ہے شادی ہے بیٹا بیٹی کی، تو لہذا اس شادی کو نمٹانے کے لیے ہم گائے لے کر آ رہے ہیں، تو لہذا اس وجہ سے یہ نیت بھی درست نہیں ہے۔ اگر جو ہے اس نیت سے کرے گا تو اللہ کیا قبول نہیں ہے، کیونکہ نیت میں خرابی آ گئی۔ اسی طریقے سے اگر ایک یہ نیت ہو گئی کہ بھائی سب جگہ قربانی ہو رہی ہے، میرے دائیں طرف گھر والا ہے وہ بھی قربانی کر رہا ہے، بائیں طرف والا بھی، سامنے والا بھی، پیچھے والا بھی، اور میرے ہاں قربانی نہیں ہو رہی تو مجھے شرمندگی پیدا ہو رہی ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ جو ہے نا اس گھر میں قربانی نہیں ہوئی، تو اس شرمندگی سے بچنے کے لیے وہ قربانی کر رہا ہے کہ جو ہے نا تاکہ جو ہے لوگ نہ کہیں کہ فلاں کے گھر میں قربانی نہ ہوئی، تو اس کی نیت میں بھی فطور آ گیا کہ اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ نہیں ہے بلکہ شرمندگی سے بچنے کے لیے قربانی کر رہا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ بھئی اس گھر میں قربانی نہیں ہوتی۔ تو لہذا یہ ساری نیتیں جو ہیں یہ جو ہے اس قربانی کے عمل کو مردود کر دیتی ہیں۔ ایک تو نہ شہرت مقصود ہو، نہ کوئی جو ہے گوشت کھانے کی نیت ہو، نہ کوئی جو ہے شرمندگی سے بچنے کی نیت سے ہم قربانی کریں،
یا جو ہے کوئی شادی نمٹانی اس نیت سے قربانی کرے، تو یہ ساری نیتیں جو ہیں یہ سب اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ صرف ایک ہی نیت، وہ اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے واجب کو ادا کرنا، ثواب کی نیت سے جو قربانی کرے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی قربانی قابل قبول ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کے پاس تمہارا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کے پاس تو تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ کہ تم نے جو ہے کتنے مال کا قربانی کا جانور لائے ہو، 10 لاکھ روپے کا اور 20 لاکھ روپے کا جو ہے فلاں جو ہے منڈی سے جانور لے کر آئے ہو، تو لہٰذا جو ہے فلاں فارم سے جانور لے کر آئے ہو 10 لاکھ کا 20 لاکھ کا، اللہ تمہارے مال کو نہیں دیکھتا نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دل کو دیکھتا ہے تم نے کس نیت سے قربانی کی ہے، اور جو ہے تمہارے عمل کو دیکھتا ہے تم عمل میں کیا چیز ہے، عمل میں اللہ کو راضی کرنے کا جذبے کے عمل سے کر رہے ہو یا لوگوں کو دکھاوے کی نیت سے کر رہے ہو۔ میں 10 لاکھ کا 20 لاکھ کا 30 لاکھ کا بیل لایا ہوں۔ تو لہذا ان دونوں حدیثوں سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے پاس تقویٰ پہنچتا ہے، اور دل کے اندر جو کیفیت ہے، دل کے اندر جو ہماری نیت ہے وہ اللہ کے پاس پہنچتی ہے۔ اگر اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہے تو اس سے جو ہے ہماری قربانی قبول ہوگی، اور لوگوں کو دکھاوا ہے کہ میں 20 لاکھ کا بیل لایا ہوں اور میں 30 لاکھ کا بیل لایا ہوں، تو یہ اللہ کے ہاں کوئی قابل قبول نہیں، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا۔ تو لہذا جو ہے اس کے اندر جو ہے ہم نے اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے اس قربانی کے عمل کو اللہ کے ہاں قبول کرانا چاہتے ہیں تو لہذا ہم اپنی نیت کو درست کریں، صرف اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے قربانی کے جانور کے اندر کس چیز کا اہتمام کرنا ہے جس سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری قربانی کے عمل کو قبول کر لیں، اور وہ ہے مال حلال کا استعمال، کہ ہم اپنی قربانی کے جانور کو حلال مال سے خریدیں۔ اگر ہم اپنی قربانی کے جانور کو حرام مال سے خریدیں گے تو وہ حرام مال اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی سودی بینک کے اندر ملازمت کرتا ہے اور سودی بینک کی سیلری سے وہ قربانی کا جانور لا رہا ہے، یا کوئی انشورنس کے اندر کام کر رہا ہے، کوئی جوا کی کمپنی میں جو ہے وہ قمار کی کمپنی میں اور جوئے کی کمپنی میں انشورنس کے اندر کوئی جو ہے ملازمت کرتا ہے، اس پیسوں سے وہ قربانی کا جانور لا رہا ہے، یا کوئی سودی بینک ہے یا کوئی اور حرام ذرائع ہیں جس سے جو ہے روزی حرام ہو جاتی ہے، ان پیسوں سے وہ قربانی کا جانور لا رہا ہے، تو وہ بھی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، کہ اللہ رب العزت کی ذات پاکیزہ ہے اور اللہ پاک پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے رسولوں کو، وَأَمَرَ مسلمین امر المرسلین، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو حکم دیا ہے، جو مومنوں کو بھی اللہ نے وہ حکم دیا۔ رسولوں کو کیا حکم دیا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اور مومنین کو بھی اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے مومنو تم جو ہے جو اللہ نے ہم نے تم کو دیا ہے تم اس میں پاکیزہ رزق کھاؤ۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتا ہے کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، جو اللہ نے تمہیں حلال و طیب دیا ہے تم اس میں سے کھاؤ۔ تو لہذا اس وجہ سے ہم قربانی کے عمل کو بھی کریں، اور جانور خریدیں تو اپنے حلال مال سے جانور خریدیں، کوئی حرام ذرائع کی آمدنی سے اس کی سیلری سے ہم جو ہے جانور کو نہ خریدیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے من جمع مالا حراما، جس نے حرام مال جمع کیا ثم تصدق به، پھر جو ہے حرام مال سے صدقہ کرتا ہے یا قربانی کر رہا ہے صدقہ کر رہا ہے، تو لم یکن له فیہ اجر، اللہ تعالیٰ اس کو کوئی اجر عطا نہیں فرمائے گا، وکان اسرہ علیہ، اور حرام مال جمع کرنے کا گناہ الگ ہوگا۔ تو اس وجہ سے حرام مال کے ذریعے سے کوئی آدمی قربانی کرے گا اس کی قربانی کے عمل کو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ تو لہذا اس وجہ سے قربانی کے عظیم ترین عمل کے اندر ہم حلال مال کو استعمال کریں۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی اجتماعی قربانی کر رہا ہے، اجتماعی جہاں قربانی ہوتی ہے
وہاں پر بھی جو ہے اگر کوئی 7 آدمی اس میں شریک ہیں، اس میں سے کوئی ایک شریک اگر جو ہے سودی بینک کا کاروبار کرنے والا شریک ہو گیا اور اس نے اس سیلری سے ایک حصہ لے لیا، یا کوئی حرام ذرائع یا انشورنس کا جو ہے ملازم اس میں شریک ہو گیا اور وہ حرام پیسہ اس نے اپنا حصہ اس میں ڈالا، تو کسی کی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ 7 حصے دار ہیں، ساتوں کے اندر حلال جو ہے آمدنی ہونی چاہیے۔ اگر ایک حصے دار بھی حرام مال کا اس میں شامل ہو گیا تو کسی کی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے جو ہے بہت زیادہ اجتماعی قربانی میں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ساتوں کے ساتھ جو ہے شریک جو ہیں وہ حلال آمدنی والے ہوں، اس میں سے کوئی حرام آمدنی والا نہ ہو۔ جہاں پر یہ بکنگیں ہوتی ہیں اجتماعی قربانی کی، تو وہاں پر ان لوگوں کو چاہیے کہ کوئی ایک پمفلیٹ جو ہے وہاں پر آویزہ کر دیں اور وہاں پر باقاعدہ موٹا موٹا حروف سے لکھ دیا جائے کہ بھئی حرام آمدنی والے، انشورنس والے یا کوئی اور حرام ذرائع والے وہ اجتماعی قربانی میں حصہ لینے کی زحمت نہ کریں، تاکہ جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ ان کی وجہ سے اوروں کی بھی قربانی جو ہے وہ مردود ہو جائے۔ تو ان چیزوں کا جو ہے حرام ذرائع سے ہم نے بچنا ہے اور اس قربانی کے عمل کو حلال آمدنی کے ذریعے سے اس قربانی کے عمل کو جو ہے ہم نے کرنا ہے تاکہ اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہو جائے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے اس قربانی کے جانور کو جو ہے وہ خریدنے سے پہلے ان چیزوں کا ہم نے اہتمام کرنا تھا۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔